اس پیالے کے کناروں میں 2 کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ان کنڈوں کے ساتھ ایک سفید رنگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا درخت کے پیچھے کی جانب جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اژدہا گردن جھکائے پیالے میں دیکھ رہا تھا، جس میں نہ جانے کہاں سے دودھ بھر بھر کر پی رہا تھا، جسے وہ پینے میں مگن تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے، ایک جھپاکا ہوا اور چنگل خوری پھر آن ٹپکی۔ اس سے پہلے کہ تم اس اژدہے کو ختم کرو جس میں میری جان ہے، میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی طرف اپنی انگلیاں جھٹکیں۔ سبز رنگ کی لہریں تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور سیدھی تیمور علی کے سینے پر پڑی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کی گرم سلاخیں اس کے سینے میں دھنسا دی ہوں۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر شان اور افضال نے بھاگ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ کسی ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی مانند ان کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کرب اور تکلیف کے آثار پھیل گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ شان نے جلدی سے اس کے سینے کو مسلنا شروع کر دیا اور میں نے اس کے پاؤں کی تلیاں مسلنا شروع کر دیں۔ وہ عفریت دور کھڑی کہکے لگا رہی تھی اور ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شان نے جلدی سے تیمور علی کے گلے سے تعویذ اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کا رخ اس بلا کی جانب کر دیا۔ شاید قدرت کو ہماری بے بسی پر رحم آ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے تعویذ کا رخ اس کی طرف کیا، ایک سفید ہالہ سا چکراتا ہوا اس عفریت کی جانب بڑھا اور سیدھا اس عفریت کے گلے میں جا کر فٹ ہو گیا۔ مگر یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ اسی طرح ایک طرف کھڑی کہکے لگا رہی تھی، اور پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح شان کے دماغ میں آیا، اور اس کی جان تو سامنے موجود اژدہے میں پوشیدہ ہے۔ یہ خیال فوراً آتے ہی اس نے تعویذ کا رخ دوبارہ اس اژدہے کی جانب کر دیا اور اسی طرح ایک گول چکر تیزی سے گھومتا ہوا گیا۔ اس بار اژدہے کے منہ پر جا کر فٹ ہو گیا۔ اژدہا جو دودھ پینے میں مصروف تھا، اچانک آفتاب سے گھبرا گیا اور اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور وہ گول کڑے نے اس کی گردن میں فٹ ہوتے ہی تنگ ہونا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کا سائز 1 انچ تک ہو گیا اور اژدہے کی گردن پچک کر رہ گئی۔ اور دوسری طرف چغل خوری یہ دیکھ کر چیختی چلاتی اس کی طرف بھاگی، مگر چند قدم دور آ کر لہرا کر گری۔ اس نے اپنی گردن کو یوں پکڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن کو مضبوط شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ اس عرصے میں افضال کی کوشش رنگ لائی اور تیمور علی نے ایک سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں، اور اسے سامنے کا منظر نظر آیا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر افضال نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور پھر اسے وہاں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس عفرت کی موت کا سن کر تیمور علی نے اطمینان کی سانس لی اور شان کی بہادری پر اسے مبارکباد دی، جس نے بر وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اور ان کی جانوں کو اس عفرت کی وحشت کا شکار ہونے سے بچایا۔ اب وہ جلد از جلد یہاں سے ساحل کی جانب جانے والے راستے کی تلاش میں تھے، تاکہ وہاں سے کسی جہاز کی مدد سے اپنے ملک روانہ ہو سکیں۔ مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں، کیونکہ چاروں طرف سرسبز زمین پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس پر چل کر ہم ساحل کی طرف جا سکیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی جانب پیش قدمی کی جائے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ یہ سوچ کر سب نے مشرق کی سمت سفر کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور ایک جگہ سستانے کے بعد
ہم دوبارہ چل پڑے۔ اسی طرح مزید 2-3 گھنٹے چلنے کے بعد سامنے یوں لگا جیسے کوئی درختوں کا جھنڈ ہے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ جیسے جیسے ہم نزدیک ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے درختوں کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ قریب جا کر ہم نے دیکھا کہ ان درختوں کے درمیان میں ایک تالاب بنا ہوا ہے۔ ہم خوشی خوشی اس کی طرف دوڑے کہ شاید اس میں پانی موجود نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر ہماری خوشی مایوسی میں بدل گئی کہ وہ ایک سوکھا سا تالاب تھا جس میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر سستانے کا سوچ کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب شان کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ میں ہلکی ہلکی سسکاریاں نکل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیٹ میں فٹ بال پھینک دی ہو جو ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی ہو۔ اس کی سسکاریاں اچانک چیخوں میں بدل گئیں اور اس کے اس طرح چیخنے سے آس پاس لیٹے دوسرے افراد بھی اٹھ گئے۔ وہ اچانک اس ناگہانی افتاد پر بکھلا کر شان کی طرف دیکھنے لگے جو بری طرح چیخ رہا تھا۔ شان بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انتہائی کرب کی حالت میں ہو۔ یہ دیکھ کر تیمور بھاگ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے پیٹ کو پکڑ کر ٹٹولنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک گول مٹول شے اس کے پیٹ میں کودتی پھر رہی ہو۔ اسی دوران شان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہم نے جلدی جلدی اسے ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ اس کا پیٹ اسی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ تیمور نے کچھ دیر سوچ کر جیسے ہی دونوں ہاتھوں سے اسے دبوچ کر دبایا، شان کا منہ ایک لمحے کے لیے کھلا اور ایک دھواں سا اس کے منہ سے نکل کر فضا میں ایک شبیہ کی صورت میں ڈھلنے لگا۔ جلد ہی اس نے ایک وجود کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا پتلا تھا جس کا رنگ رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ اس کی گول گول آنکھیں بنا پتلیوں کے ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر وحشت طاری ہوتی تھی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے شکور بن کے علاقے میں گھسنے کی جرات کیسے کی؟ اس پتلے کے منہ سے ایک پتلی سی آواز نکلی۔ ہم سب سکتے کی حالت میں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی جیسے ہی ہوش میں آ گئے، ہم نے اس کی بات جواب دینے کی بجائے درختوں کی باہر کی طرف جانے کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن وہ پتلا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا اور ہمارا ارادہ بھانپتے ہی اس نے وہیں سے ایک زوردار پھونک ماری جس سے شعلے نکلے اور سیدھے ہماری طرف بڑھے۔ افضال اور شان بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھ رہے تھے اور دونوں ٹکرا کر زمین پر گر گئے۔ وہ شعلے سیدھے ان کے سروں پر سے گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ تیمور اور دیگر ملازم بھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ وہ انہیں اسی طرح زمین پہ گرتے دیکھ کر واپس پلٹے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دونوں دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ ان کے قریب پہنچتے ہی وہ سب ایک جانب ہو گئے اور دوبارہ شعلوں کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئے، لیکن اس وقفے میں وہ پتلا ہمارے انتہائی قریب آن کر فضا میں معلق ہو گیا اور بغیر کسی وقفے سے ہم پر شعلوں کی بارش کر دی۔ اس بار سب خود کو نہ بچا سکے اور بری طرح شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جھلس گئے۔ میرے پاس چونکا تعویذ تھا جو میں نے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبایا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے شعلوں کا اثر مجھ پر نہیں ہوا اور میں نے اللہ کا نام لے کر اس کا رخ اس شیطانی پتلے کی طرف کر دیا۔ اس کی وجہ سے تعویذ ایک چمکدار شعلہ نکلا اور کسی تیر کی طرح اڑتا ہوا سیدھا اس پتلے کے سینے پر جا لگا۔ پتلا ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلا اور سرمئی رنگ کا دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں ایک بحری جہاز کے ذریعے وہاں سے زندہ
बच निकलने में कामयाब हो गया था। काले जजीरे पर मदफन खजाना दोबारा दुनिया वालों के लिए एक चैलेंज बनकर रह गया और आज भी कई सरफिरे नौजवान उसे हासिल करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस काले जजीरे की तरफ सफ़र करते रहते हैं और वहीं मौत की घाट उतर जाते हैं।